الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده بتنفر وتوحد في الجمال والكمال وحده بلا أحد وولد وحده لا شريك له ولا فريق له وحده لا ضد له ولا ند له وحده لا مثل له ولا مثال له ثم نشهد أن محمودا مقصودا مطلوبا محبوبا ثم نشهد أن حبيبا طبيبا نجيبا مجيبا ثم نشهد أن أمانة ديانة صداقة شرافة ولاية نبوة خطوة ثم نشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة أمثالها إلى 700 ضعف إلا وأنا أجزي به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشش پہ آتا ہے امت کے گناہوں کو، بخشش پہ آتا ہے امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہگاروں کو رمضان دیتا ہے۔ محبت ذوق شوق عقیدت کے ساتھ نماز والا درود شریف پڑھ، آواز تھوڑی ہلکی کر چھوڑو کر سے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی قابل صد احترام دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ عاجز کو حق حق سچ سچ صحیح صحیح محض اپنی رضا کی خاطر قرآن و سنت کی روشنی کے اندر گفتگو کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور آپ حضرات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ سمجھنے اور سمجھانے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ یہ بابرکت مہینہ پوری اپنی آب و تاب، اپنی رحمتوں سے، اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے کو سمیٹتے ہوئے، اپنی کرم نوازیوں کو ساتھ لاتے ہوئے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف پر اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام اور اکرام ہے کہ اتنی برکتوں والا، رحمتوں والا، بخشش والا مہینہ اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے حصے میں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے حصے میں یہ عطا فرمایا ہے۔ گزشتہ جمعہ اس پر کچھ نہ کچھ گزارشات عرض کی تھیں کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا کیوں ہے، اس پر گزشتہ جمعہ میں نے کچھ نہ کچھ گزارشات عرض کی تھیں۔ آج انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک کے روزے کی عظمت کا تذکرہ انشاءاللہ العزیز اس پر گفتگو کروں گا، اگر آپ حضرات کی توجہ رہی، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنے والوں پر جو انعامات ہیں ان کا تذکرہ، اور جو نہیں رکھتے ان کا تذکرہ، ان پر جو وعیدیں ہیں ان کا انشاءاللہ تذکرہ کروں گا، اگر آپ حضرات کی توجہ رہی۔ ضمناً ایک بات عرض کرنے لگا ہوں کہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے جو انعام میں دیا، اکرام کیا، خالق کائنات نے پوری رحمتوں سے، پوری مہربانیوں سے یہ مہینہ عطا کیا ہے، یہ صرف اور صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں بلکہ یہ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے۔ یاد رکھنا، جب ہم نے دعویٰ کیا ہے، کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم نے رب سے اقرار کیا ہے کہ اللہ جو کچھ تیرا حکم ہوگا ہم مانیں گے۔ ایک قسم کی ایک محبت ہے، یہ ایک قول ہے، یہ ایک اقرار ہے۔ اس کے تجربے کے تحت اللہ رب العالمین نے تجربہ کرنے کے لیے فرمایا کہ تم نے روزے رکھنے ہیں کہ دیکھتا ہوں کہ اس محبت پہ پورا اترتا کون ہے۔ اصول ہوتا ہے کہ محبت کرنے والا یہ اپنے محب کے ہر حکم پر، ہر بات پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہ جھوٹی محبتوں کے دعوے کرنے والے بھی کیا کچھ کہتے ہیں، وہ جی حکم کر تو میں تیرے واسطے ستارے بھی توڑ کے لاؤں، جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ جان نہیں مانگتے، ذرا اونچی سبحان اللہ کہیے، میں اب سنانے لگا ہوں۔ رب کائنات فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، توجہ ایمان والے، سب سے پہلی قید ایمان کی ربی کائنات نے لگائی، فرمایا او ایمان والو یہ تمہارے لیے ہے، ایمان والو یہ تحفہ تمہارے لیے جو ایمان نہیں لائے، رب کا وحدہ لا شریک نہیں مانتے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار نہیں کرتے، اللہ کی ذات میں شریک کرتے ہیں، رب کی صفات میں شریک کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یہ ان کی باتیں کوئی نہیں۔ فرمایا پہلی قید ایمان والے یہ تحفہ تمہارے لیے، یہ رحمتیں سمیٹنے کا سیزن تمہارے لیے، یہ نیکیاں کمانے کا سیزن تمہارے لیے، یہ اللہ کے قرب میں آنے کا وقت تمہارے لیے، یہ اسباب تمہارے لیے، رب کی رحمتوں کو اکٹھا کرنے کا اسباب صرف تمہارے لیے، جہنم سے دور نکل جانے کا یہ سبب صرف تمہارے لیے، جنت کے حقدار بننے کا حق صرف تمہارے لیے۔ اور ایمان والو تمہیں خطاب کیا جا رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے والے، اس پر زندگی گزارنے والے، عمل کرنے والے، اللہ کی ذات
میں کسی کو شریک نہ کرنے والے، امام الانبیاء کی ہر سنت پہ عمل کرنے والے، میرے نبی کو تمام نبیوں کا امام ماننے والے، خاتم النبیین ماننے والے، آپ کو آخری پیغمبر ماننے والے، آپ کے اسوے پر چلنے والے، فرمایا او ایمان والوں یہ تمہارے لیے اللہ کہنا کیا چاہتے ہو؟ فرمایا کتب علیکم الصیام، روزہ لگا ہوا ہے، سبحان اللہ، تھوڑی مزے والی کوئی نہیں بھائی، اتنا بندے بیٹھے ہوئے ہیں سبحان اللہ، بالکل بھی ڈھیلی الحمدللہ موسم بہت اچھا ہے، ٹھنڈا موسم ہے، سردی لگی ہوئی ہے، سردی لگی ہے، نہ سردی ہے نہ گرمی ہے، بہترین موسم ہے، پھر سبحان اللہ نہیں نکلنی، جنہ کی روزہ لگا ہے نا وہ تو چلو خاموش ہو کے بیٹھ رہا ہے، جنہ کی نہیں لگا نا وہ تو ضرور چیز سبحان اللہ چھوڑنا۔ خالق کائنات فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام، او کائنات والو، او میرے نبی کی امت والے ہو، کالے ہو گورے ہو عربی ہو اجمی ہو مرد ہو عورتیں ہو، او کائنات والو جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے، جو بندہ مسلمان ہو گیا ہے، او کائنات والو تمہارے اوپر میں نے روزوں کو فرض کر دیا ہے، یہ روزہ تمہارے اوپر فرض ہو گیا ہے، میں اللہ نے لکھ دیا ہے کتب علیکم الصیام، او کائنات والو جو وقت میں نے تمہیں بتلایا ہے اس میں کھانے پینے سے رک جانا ہے۔ اللہ میاں رکوا کیوں رہا ہو؟ توجہ، ویسے اور مقام پہ رب کائنات فرماتے ہیں میرا سونا پیغمبر انہیں بتلا دیجئے میں نے تمہارے لیے حلال جو چیزیں کی ہیں تمہاری مرضی ہے تم کھاتے رہو، تمہاری مرضی ہے تم پیتے رہو، لیکن جب روزے کی بات آئی فرما خیال کرنا رک جاؤ، اللہ رکوا کیوں رہا ہے؟ فرما تم نے جو وعدہ کیا ہے اللہ جو کچھ تم کہے گا ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، لا الہ الا اللہ میں اقرار کر لیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہارا تجربہ کرنا چاہتا ہوں، حلال چیزوں سے روک رہا ہوں، اس سے رک جاؤ تاکہ تمہاری پریکٹس ہو جائے، تمہاری عادت بن جائے، تم حرام سے رک جانے میں کوئی بھی ذرا برابر ہچکچاہٹ نہ ہو۔ جب حلال چیزوں سے رکنے کی عادت بن جائے گی حرام سے خود بخود رک جاؤ گے۔ کھانا تمہارے لیے حلال ہے، پانی تمہارے لیے حلال ہے، جب اس سے رک جاؤ گے اس سے بہتر ہے، اور حرام کھانے سے رک جانے میں آسانی ہو جائے گی، غلط بولنے سے بچ جانے میں آسانی ہو جائے گی، چغل خوری کرنے میں بچ جانے سے آسانی پیدا ہو جائے گی، چوری کرنے سے بچ جانے میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ جب حلال کی تمہاری پریکٹس ہو جائے گی حرام سے خود بخود رک جاؤ گے۔ فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، خیال کرنا تمہارے ذہن میں نہ آئے رب اس لیے تمہیں روک رہا ہے، بھوکا مارنا چاہتا ہے، او نہیں کائنات والو یہ تمہاری بات بھی نہیں، تم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں، جتنے اصول آئے قانون آئے، تم سے پہلے جتنے لوگ بھی گزرے ہیں سب پہ میں نے روزے کو فرض کیا ہوا تھا، تمام کے لیے روزہ تھا، کیفیت علیحدہ تھی، طریقہ علیحدہ تھا، وقت علیحدہ تھا، لیکن روزہ فرض ضرور تھا، گنتی کے دن علیحدہ تھے لیکن وہ ضرور روزہ فرض تھا۔ تو خیال کر لو جب انہوں نے روزہ رکھا وہ نہیں مرے تو تم بھی روزے کی وجہ سے مرو گے۔ ایمان سے بتلائیے کوئی روزے کی وجہ سے مرا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ کوئی مر رہا ہے؟ رب کو مارنا مقصود نہیں، موت کا تو وقت ہے نا، جو لکھا ہوا ہے بندہ کھانا کھا رہا ہو تب بھی موت آ جاتی ہے، لقمہ منہ میں ہو تب بھی موت آ جاتی ہے، پیٹ بھرا ہوا ہو تب بھی، اب بولتے سی نا، تب بھی موت آ جاتی ہے۔ وہ دیکھتی نہیں ہے کہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، پیٹ بھرا ہوا ہے، کھانا
معنی سامنے پڑا ہوا ہے. فرما فی الارض مستقر و متاع الی حین. او کائنات والو وہ وقت مقرر ہے جب آئے گا اجل کا فیصلہ وہ ٹلنے والا کوئی نہیں. لیکن روزے کی وجہ سے روزہ سبب موت کا نہیں بنتا. اگر موت کا سبب بنتا ہوتا تو کوئی روزہ دار زندہ واللہ تے صحیح نا کوئی زندہ. توجہ رب فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اور تم سے پہلے بھی یہ روزے فرض تھے. اللہ یہ کرا کیوں رہا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ. اس کے وسیع معنی ہیں, میں ایک دو معنی پر اکتفا کرنے لگا ہوں. توجہ, روزہ رکھو لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ. کیا مانا؟ جو 11 مہینے تم نے گناہ کیے ہیں, جو 11 مہینے چغل خوریاں کی, جو 11 مہینے غیبت کی, جو 11 مہینے جھوٹ بولتے رہے, جو 11 مہینے گند موبائل پہ دیکھتے رہے, جو 11 مہینے بکواس کرتے رہے, جو 11 مہینے گالیاں دیتے رہے, جو 11 مہینے ان گناہوں سے نہیں بچے, یہ رمضان کا مہینہ میں نے تمہیں اس لیے دیا ہے روزہ رکھ لے تب تو اب بچ جا. حدیث میں آتا ہے میرے نبی نے فرمایا اور میری امت والے ہو خیال کرنا روزے میں اور بغیر روزہ دار میں فرق ہونا چاہیے. کم از کم فرق ضرور محسوس ہو. رمضان المبارک کے مہینے میں اور باقی 11 مہینوں میں فرق ضرور ہو. کیا معنی بنا؟ یا کھانے پینے سے فرما نہیں, اگر تم نے 11 مہینے جھوٹ بولا ہے اس مہینے تو تھوڑا حیا کر لینا. 11 مہینے بھی موبائل پہ فلمیں دیکھتا رہا, اس مہینے میں بھی دیکھے تو کوئی فرق نہیں. 11 مہینے بھی لڈو کھیلتا رہا, اس مہینے بھی بھے کھیل لے تو کیا فرق. 11 مہینے بھی تاش کھیلتا رہا, 11 مہینے بھی جوا کھیلتا رہا, 11 مہینے بھی سگریٹ پیتا رہا, 11 مہینے بھی تمباکو استعمال کرتا رہا, 11 مہینے بھی غیبت کرتا رہا, 11 مہینے بھی نوافل کا اہتمام نہیں کیا, 11 مہینے جو گناہ کرتا رہا. آج تو تھوڑا حیا کر لینا, تھوڑا شرم کر لینا, آج تو رک جانا. روزہ نام صرف بھوکا رہنے کا کوئی نہیں. فرمایا او کائنات والو روزہ نام ہے ہر اس چیز سے رک جانا جس میں جو شریعت کی اندر ممنوع ہے. اصل چیز یہ ہے. فرمایا لعلک دوسرا معنی کرنے لگا ہوں اگر اس سے بچ جائے. رب فرماتے ہو کائنات والو میں نے روزہ تمہیں دیا اس لیے تاکہ لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ. کیا مانا؟ جو 11 مہینے تم نے جنت کا سامان مہیا کیا ہے, تیار کیا ہے, وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ, گناہ کر کر کے تم 11 مہینوں میں جہنم اپنے اوپر واجب کر چکے تھے. یہ 12واں مہینہ آیا, اس میں صحیح معنی قدر کر لو, اس کے رمضان اور اس کے روزے رکھ لو, تراویح کا اہتمام کر لو, ان گناہوں سے بچ جاؤ جو تم نے 11 مہینے کیے ہیں تاکہ تمہیں اللہ جہنم سے بچا کے جنت واجب کر دے. اس سے رب بچانا چاہتے ہیں. فرمایا لعلکم تتقون. او کائنات والو 11 مہینے تم نے رب کی ناراضگی کو مول لیا, اللہ کو ناراض کرتے رہے. او کائنات والو زندگی میں اگر یہ 12واں مہینہ اللہ نے نصیب کر دیا ہے اب تو تم رب کی ناراضگی سے بچ جاؤ, رب کو راضی کر لو. کیسی رضامندی.
فرمایا عطا رمضان مضرات للعباد لتطہیر القلوب من الفساد. اور کائنات والو یہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہی اس لیے ہے تاکہ تمہارے گناہوں کو رب معاف کر دے. روزے کی فضیلت، اتنا عظمت، اتنا مقام، اتنی شان ہے. فرما من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. او کائنات والو، میرے سونے نبی نے فرمایا او کائنات والو، او میری امت والو، جس بندے نے رب کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا، ایمان کی حالت میں روزہ رکھا ہے، شرط ایمان ہے، ایمان کی حالت میں روزہ رکھا ہے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. یہ ایسی فضیلت امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، رئیس الانبیاء، خاتم الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا او کائنات والو، رب تمہیں روکنا اس لیے چاہتے ہیں تاکہ لعلکم تتقون، تم رب کی ناراضگی سے بچ کے جنت کے حقدار بن جاؤ. اور معنی کرنے لگا ہوں، توجہ کرنی ہے. فرما روزہ تمہارے لیے اس لیے فرض کر دیا گیا ہے لعلکم تتقون، جہنم کی غذا سے بچ کے رب کی مہمانی کی غذا کی طرف آ جاؤ. شاید سمجھ نہ آئی، اور انداز میں سمجھانے لگا ہوں. اللہ کا قرآن ہے، رب کائنات فرماتے ہیں لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا انہم کانوا لا یرجون حسابا. رب کائنات فرماتے ہیں میرا سونا پیغمبر، میرا لاڈلا پیغمبر، دوواں جہان دا سردار پیغمبر، دوواں جہان دا دلہا تے دلہار پیغمبر، امام الانبیاء پیغمبر، خطیب الانبیاء پیغمبر، رئیس الانبیاء پیغمبر، خاتم الانبیاء پیغمبر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے فرمایا میرا نبی اپنی امت کو بتلا دیجئے جس بندے نے رمضان المبارک کے روزے باوجود طاقت کے نہیں رکھے، باوجود عذر نہیں تھا، صحت بھی تھی، اللہ نے تندرستی بھی عطا کی تھی، حالات بھی ٹھیک تھے، روزہ اس نے نہیں رکھا، جان بوجھ کے رمضان المبارک کا روزہ اس نے چھوڑ دیا ہے، میں نے چند گھنٹوں کے لیے روکا، رک جا، صبح سحری کرنی ہے، شام کو افطاری کرنی ہے، یہ درمیان والے وقت میں کوئی چیز کھانی نہیں، کوئی پینی نہیں، یہ نہیں رکا، یہ کھاتا رہا، یہ پیتا رہا. زندگی میں 10 دفعہ رمضان المبارک آیا، 20 دفعہ آیا، عمر 40 سال تھی، 10 سال زندگی 15 سے چھوٹ گئے، 15 بچپن کے اندر گزر گئے، باقی کتنے بچ گئے، 100 سال عمر تھی، اتنی زندگی میں 70 دفعہ رمضان المبارک آیا. یہ 70 دفعہ روزے اس بندے نے نہیں رکھے. وہ زندگی جو ختم ہونے والی نہیں ہے، لامحدود زندگی ہے، جس کی کوئی انتہا کوئی نہیں ہے، اس زندگی میں پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا. او میرا سونا پیغمبر دن قیامت کے میں اسے کھانے کے لیے کچھ نہیں دوں گا، پینے کے لیے کچھ نہیں دوں گا، جہنم کی آگ میں پڑا ہوا ہوگا جس کا ایندھن پتھر ہے اور انسان ہے، اس آگ میں پڑا ہوا ہوگا، زبان باہر نکلی ہوئی ہوگی، ہونٹ خشک ہو گئے ہوں گے، پیاس کی شدت سے نڈھال ہو جائے گا، پانی مانگے گا پر نہیں دیا جائے گا، کھانے کے لیے کچھ مانگے گا پر نہیں دیا جائے گا. اللہ فرماتا ہے لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا. میں نے دنیا میں روکا تھا چند گھنٹے کے لیے پانی پینے سے روک جا، نہیں رکا. میں نے دنیا میں روکا تھا چند گھنٹے کھانے سے رک جا، نہیں رکا. اب حالت اس کی یہ بنی ہے پانی مانگتا ہے پر دیا نہیں جائے گا، کھانا مانگتا ہے پر دیا نہیں
جائے گا، زبان باہر نکلی ہوئی ہوگی۔ اور توجہ دلتالے والوں، ذرا علیحدگی میں بیٹھ کے سوچنا، گرمیوں کے دن ہو، دوپہر کا وقت ہو، بندے کو پیاس لگی ہوئی ہو تو سوچئے ایک بندے پر کیا گزرتی ہے۔ پیاس ہو، شدت ہو پیاس کی، گرمی کے دن ہیں، ایک دن پورا بھی بندہ نہیں گزار سکتا، کھانا نہ ملے گزارا ہو جاتا ہے، پر پانی نہ ملے، بولتے کیوں نہیں ہو؟ پانی نہ ملے گزارا کوئی نہیں۔ دھوپ میں گرمیوں کے دن میں سایہ نہ ہو، بولو تو صحیح نا، میں تو اندر دل کی بات کرنے لگا ہوں، درد دل عرض کرنے لگا ہوں۔ سایہ کوئی نہیں، پیاس شدت کی لگی ہے، گزارا نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں اس وقت گرمی شدت کی ہوگی، آگ ہوگی، اس آگ میں پڑا ہوا ہوگا پر پانی نہیں ملے گا۔ اللہ میاں بالکل نہیں ملے گا۔ فرما الا حمیما وغساقا، اس وقت کھولتا ہوا گرم پانی پلایا جائے گا۔ کیفیت یہ ہوگی، جو ہی پیے گا گرم اتنا ہوگا، آنتیں کٹ کٹ کے پچھلے رستے سے نکل جائیں گی اور ہونٹ سوج جائیں گے، حال سے بحال ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اگر نہ پیے، فرما حالت یہ بنی ہوئی ہوگی جس طرح پیاسا اونٹ پانی پہ گرتا ہے اس طرح یہ پانی پہ گرے گا۔ حمیمہ، بدبودار پیپ پلائی جائے گی۔ اللہ فرمائے گے میں نے دنیا میں چند گھنٹے کے لیے تجھے روکا تھا کہ روزے رکھ لے، کھانے پینے سے رک جا، تو نہیں رکا، آج یہ سزا ہے، جزا، آج یہ جزا ہے، آج یہ سزا ہے تیرے لیے۔ ہاں جو بندہ یہ چند گھنٹے رک گیا ہے، یہ چند گھنٹے صبر کر لیا ہے، کھانے سے بھی رک گیا، پینے سے بھی رک گیا ہے، اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ رب کائنات فرماتے ہیں میرا سونا پیغمبر اپنی امت کو بتلا دیجئے جو چند گھنٹے رک گیا، رمضان المبارک میں چند گھنٹے کھانے پینے سے رک گیا، قیامت والا دن ہوگا، اس دن اللہ رب العالمین فرمائے گے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ آج آؤ میں اللہ تمہیں خود مہمانی کھلاتا ہوں، اللہ خود کھلائیں گے، ما یلی کو بشانی، اپنی شان کے مطابق۔ وقت نہیں ہے کہ تفصیل میں جاؤ، انشاءاللہ پھر کبھی ادھار ہوئی اس آیت کی تفسیر، سمیٹنے لگا ہوں بات کو، توجہ کرنی ہے۔ فرمایا مہمانی رب کھلائے گا، اللہ وہ مہمانی کہاں ہوگی؟ فرمایا رب کائنات نے فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، وہ ایک خاص مقام ہے، کس طرح وہاں جائیں گے انشاءاللہ العزیز، یہ ادھار ہو گئی، میں اپنی بات کو سمیٹنے لگا ہوں، توجہ کرنی ہے۔ یہ اتنی فضیلت والا، اتنی برکتوں والا، اتنی رحمتوں والا مہینہ، میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء حدیث قدسی اللہ نے میرے نبی کو بتلایا، میرے پیارے پیغمبر نے امت کو پڑھ کے سنایا، میرے سونے نبی کا فرمان، میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رمضان المبارک کا مہینہ اتنی برکتوں والا ہے، اتنی رحمتوں والا ہے، اتنی آسانیوں والا ہے، فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنات، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف۔ میرے سونے نبی نے فرمایا او کائنات والو، اس مہینے میں جو بندہ ایک عمل کرے گا، ایک نیکی کرے گا، ایک نیکی اس رمضان المبارک میں کرے گا، اللہ اس ایک نیکی کو 10 سے لے کر 700 نیکیوں کا اجر عطا کرے گا۔ ایمان سے بتلائیے اتنا بڑا کوئی نفع ہے؟ ایک کے بدلے اچھی بولو نا 700 نیکی، ایک رکعت نفل پڑھی ہے
700 اونچا ایک دفعہ سبحان اللہ کہا اس رمضان المبارک میں 700 سبحان اللہ جتنا ثواب ہے. ایک آیت قرآن کی بڑی ہے، 700 آیات پڑھنے کا ثواب ہے. توجہ توجہ ایمان والے، میرے سونے نبی نے فرمایا اِلَى 700 ضِعْفٍ، اور کائنات والو اللہ اس ایک نیکی کو بڑھا چڑھا کے 10 سے لے کر 700 نیکیوں جتنا اللہ اجر عطا کریں گے. ہاں إِلَّا الصَّوْمَ، توجہ حدیث کے الفاظ، إِلَّا الصَّوْمُ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، ہاں مگر روزہ دار، توجہ، روزہ دار کے لیے جس نے روزہ رکھا ہے، نیکی کر رہا ہے، نماز پڑھی ہے، ایک کے بدلے 700 سبحان اللہ کہے، ایک کے بدلے 700 درود شریف پڑھے، ایک کے بدلے 700 قرآن کی آیت پڑھے، ایک کے بدلے 700 نوافل پڑھے، ایک کے بدلے 700 ساری عبادتیں کرتا رہے، ایک کے بدلے 700 إِلَّا الصَّوْمَ، مگر روزہ ایک کے بدلے 700 کوئی نہیں. اللہ کیوں؟ توجہ کرنے حدیث کی الفاظ، میرے سونے نبی نے فرمایا فَإِنَّهُ لِي، نماز میرے لیے، روزہ میرے لیے ہے. إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي، یہ روزہ میرے لیے ہے. وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کی جزا بھی میں اللہ آپ عطا کروں گا. اب میں اس کی تفصیل کرنے لگا ہوں، توجہ اس حدیث کی، اللہ کرے میں سمجھا سکوں آپ سمجھ سکیں. رب کائنات فرماتے ہیں روزہ، اچھی بولو، روزہ کیا نماز رب کے لیے نہیں؟ قرآن کی تلاوت رب کے لیے نہیں؟ اللہ سمجھ نہیں آئی. محدثین کرام قربان جاواں، اللہ ان کی قبروں پر کروڑ ہاں رحمتیں نازل فرمائے، جنہوں نے ہمیں احسن انداز میں سمجھایا ہے. توجہ کرنی ہے، کافی قول، چند قولوں پر اکتفا کرنے لگا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے. فرمایا روزہ میرے لیے ہے. کیا معنی بنا؟ ساری عبادتیں نظر آتی ہیں، روزہ نظر، بندہ نماز پڑھ رہا ہو نظر آ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہو نظر آ رہا ہے، حج پہ گیا ہوا ہے نظر آ رہا ہے، صدقے خیرات کر رہا ہے نظر آ رہا ہے. روزہ ایسی عبادت ہے جو نظر کوئی نہیں آ رہی. بعض محدثین کرام نے اس حدیث کے اندر اس انداز میں تشریح کی ہے، فرمایا روزہ میرے لیے. کیا معنی بنا؟ او کائنات والو، تمام عبادتیں فرشتے لکھ رہے ہیں، اس نے نماز پڑھی ہے، اس نے حج کیا ہے، اس نے صدقہ کیا ہے، اس نے زکوٰۃ ادا کی ہے، اس نے تلاوت کی ہے، اس نے یہ کام کیا، یہ کام کیا. جب روزے کی باری آتی ہے اللہ فرماتے ہیں فرشتے ہو رک جاؤ، ہن تساں نہیں لکھ دے، میں آپ لکھ ساں. پر ان ڈکشنروں پر کوئی نہیں. یہ جو ڈکشنر ہیں، یہ جو تم نے دائیں بائیں اٹھائے ہوئے ہیں، ان پہ کوئی نہیں. اللہ بتلانا یوں چاہتے ہو کائنات والو، ساری عبادتیں مخلوق کو نظر آتی ہیں، یہ ایسی عبادت ہے میری مخلوق فرشتوں کو بھی نظر نہیں آتی. یہ نظر آنے والی چیز اپنی طرف سے نہیں مانا کر رہا. فرمایا او کائنات والو سر بین العبد و رب، او کائنات والو روزہ جو ہے یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے، کسی اور میں کوئی نہیں. امام المحدثین شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ بخاری کی شرح لکھی ہے، انہوں نے اس حدیث کی تشریح میں اس انداز میں گفتگو کی. فرمایا او کائنات والو، اللہ بتلانا یہ چاہتے ہیں کتب علیکم الصیام،
او کائنات والو روزے جو تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم تم سے پہلی امتوں بھی فرض کیے گئے ہیں. او کائنات والو نماز بھی پہلی امتوں پہ بھی تھی, حج بھی تھا, عبادتیں تھیں, روزہ بھی تھا, لیکن تمام عبادتوں میں شرک چلا ہے. ایک روزہ ایسی عبادت ہے جس میں نہ پہلے شرک تھا نہ اب ہے, نہ قیامت تک کے لیے شرک ساتھ چلے گا. شاید سمجھان نہ سمجھ آئی, اور انداز میں سمجھانے لگا ہوں. نماز عبادت ہے, اس میں کیا ہے؟ قیام بھی بولو نا, نماز میں قیام بھی ہے, رکوع بھی ہے, سجدہ بھی ہے. تے بندہ کہے قبر پہ بھی کھڑا ہوتا ہے, سجدے کر رہا ہوتا ہے, وہ نماز والی نسبت آ گئی. صدقہ خیرات اس میں شرک کیسے آیا؟ اللہ کے نام پہ بھی دے رہا ہے, غیروں کے نام پہ بھی دے رہا ہے. ساری عبادتوں میں شرک ہو سکتا ہے, ایک روزہ ایسا ہے جس میں کوئی شرک کوئی نہیں. اس لیے رب فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے, وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, اور اس کی جزا میں آپ دوں گا. اور معنی کرنے لگا ہوں انشاءاللہ, یہ جو معنی کرنے لگا ہوں نا, امید رکھتا ہوں آپ نے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے الحمدللہ میں بہترین مطالعہ کر کے یہاں بیٹھتا ہوں, اس طرح نہیں بیٹھتا ہوں. اور معنی کرنے لگا ہوں بڑی لذت آئے گی. اگر لذت آئے میری طرف نہیں دیکھنا, اگر اس معنی میں سرور آ جائے, ایمان منور ہو جائے تو سبحان اللہ میں بخل نہیں کرنا. منع کرنے لگا ہوں. فرمایا او کائنات والو الصوم لی, یہ روزہ میں ہوں. نہیں سمجھ نہیں, پھر اس کو سمجھانے لگا ہوں. الصوم لی, او کائنات والو یہ روزہ میں ہوں. توجہ کیا مانا, اللہ بتلانا یہ چاہتے ہیں او کائنات والو یہ روزہ میں ہوں. توجہ, جو خوشی تجھے وہ مل رہی ہے, تیری خوشی میری خوشی ہے, تیرا روزہ میرا روزہ ہے. تیرا رک جانا, عام طور پہ کہتے ہیں نا جب بندہ کسی کی محبت میں, یہ محبت کا ایک معنی ہے, زیادہ چلا جائے نا تو وہ کہتا ہے وہ تیری چیز میری چیز ہے, تیری خوشی میری خوشی. رب فرماتے ہیں اور روزہ میری خوشی ہے, وہ تیری خوشی میری خوشی ہے. شاید سمجھ نہ آیا ہو, پھر اس کو اور حدیث کا سہارا لیتے ہوئے معنی کرنے لگا ہوں. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ محبت کا انداز بتلانے لگا ہوں, یہ محبت میں رب کائنات یہ انداز استعمال کیا, توجہ کرنی ہے, حدیث کا سہارا لینے لگا ہوں. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا خلوف فی الصائم, لا خلوف فی الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. او کائنات والو جب تم نے روزہ رکھ لیا ہے, روزہ رکھ لیا ہے, 11 کا ٹائم ختم, 12 ختم, ظہر آ گئی, عصر آ گئی, معدہ خالی ہو گیا ہے, اس کی وجہ سے ہوا شروع ہو گئی ہے, منہ میں بو آنا شروع ہو گئی ہے, سمیل آنا شروع ہو گئی ہے, وہ بو جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں. اور کائنات والو روزہ کیونکہ میرے لیے ہے, روزہ میں ہوں, اس لیے میں رب کہتا ہوں اطیب من ریح المسک, مشک عنبر سے بھی زیادہ تیری وہ بو میں اللہ کو پسند ہے. اور انداز میں اس کو ڈھالنے لگا ہوں, توجہ کرنی ہے. فرمایا او کائنات والو جب بندے کی منہ کی بو, جو منہ میں پیدا ہو گئی ہے, منہ کی بو رب کو اتنی پسند ہے روزہ دار کی, تو روزہ دار کی قرآن کی تلاوت کتنی پسند ہوگی, تو روزہ دار کی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہنا کتنا پسند ہوگا, تو روزہ دار کا درود پڑھنا کتنا پسند ہوگا, تو روزہ دار کی وہ عبادت کتنی پسند ہوگی. جو منہ سے بو اتنی پسند ہے تو عبادت کتنی پسند ہوگی. اللہ فرماتے ہیں او کائنات والو الصوم لی وانا اجزی بہ, میرے سونے نبی نے فرمایا او کائنات والو روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں آپ کو کیا مانا,
اور مانا کرنے لگا ہوں قیامت کا دن ہوگا، اللہ نے پہلے بتلا دیا ہے نماز پڑھو گے یہ اجر ملے گا، حج کرو گے یہ اجر ملے گا، صدقہ کرو گے یہ اجر ملے گا، ساری عبادتوں کا تذکرہ رب نے کیا، یہ اجر ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا۔ روزے کی باری آئی، اللہ نے بتلایا کوئی نہیں کہ یہ اجر دوں گا، فرمایا وانا اجزی بھی، اس کی جزا، اور مقام پہ فرمایا وانا اجزا بہا، اس کی جزا میں آپ ہوں۔ کیا معنی بنا؟ فرمایا او کائنات والو تم روزہ رکھو گے میں اللہ تمہارا ہو جاؤں گا۔ یہ میرے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں آپ ہوں۔ کیا معنی بنا؟ جس ویلے رب ہو جائے تو پھر کوئی پریشانی ہے؟ بولتے کیوں نہیں ہے؟ ہم در پہ فلاں کہتے میں تیرا ہو گیا، کیا معنی بنا؟ یعنی جو کچھ بھی ہے میرا، میری ساری رحمتیں تیرے لیے ہیں، میری ساری برکتیں تیرے لیے ہیں، میری ساری مغفرتیں تیرے لیے ہیں، میری ساری مہربانیاں تیرے لیے ہیں، میری ساری شفقتیں تیرے لیے ہیں، سب کچھ تیرے لیے ہے جو تو نے روزہ رکھ لیا ہے۔ اور رکھ سو یا چھوڑ سو جی، ہونی بندہ چھوڑے تو اس جیسا بد نصیب اور کوئی نہیں۔ وقت ہو گیا، اگر اجازت ہوئے تو ایک اور حدیث سنا دے، سنا چھوڑا اچھی سبحان اللہ چھوڑا۔ توجہ، میرے سونے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتن، روزہ دار کو دو خوشیاں ہوتی ہیں۔ کتنی؟ میرے سونے نبی نے فرمایا للصائم فرحتن، او کائنات والو روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، روزہ دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں جو بغیر روزہ دار کو نہیں ہوتی۔ ایک ذات کی خوشی ہے، دنیا کی خوشی ہے، ایک آخرت کی خوشی ہے۔ میرے سونے نبی نے فرمایا فرحتن عند فطر، روزہ دار کی پہلی خوشی اس کی دنیا والی خوشی کیا ہے؟ جس وقت افطار کے وقت بیٹھا ہوا ہوتا ہے، قسم و قسم کے کھانے پڑے ہیں، غریب بھی ہے تب بھی روزہ دار کا روزے کے مہینے میں، رمضان المبارک کے مہینے میں رب روزی فراخ کر دیتا ہے۔ جو افطاری کی اسے خوشی محسوس ہوتی ہے وہ کسی اور وقت خوشی محسوس سب کچھ لوازمات سامنے رکھے ہوئے ہیں، یہ بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ اور اللہ اس وقت کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا میرا سونا پیغمبر انہیں بتلا دیجئے اس وقت یہ خوشی کے عالم میں بیٹھا ہے، دعا کر رہا ہوتا ہے، میں فرشتوں سے کہتا ہوں آمین کہتے رہو۔ ایک اور حدیث سنانے لگا ہوں، میرے سونے نبی نے فرمایا جو بندہ اپنے لیے دعا کرتا ہے نا، اپنے لیے فرشتہ آمین کہتا ہے، اور جو بندہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے، کسی اور کے لیے، فرشتہ اس کے حق میں دعا کرتا ہے۔ کیا معنی بنا؟ کہ فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ جو کچھ وہ کسی کے لیے مانگ رہا ہے نا، یہ اس کو تو عطا کر دے۔ ایمان سے بتلائیے، اپنی دعا قبول ہو نہ ہو ڈر ہے، فرشتے دی دعا تے رد نہیں، اس لیے دعا اپنے لیے جب مانگو تو کسی اور کے لیے بھی مانگ لیا کرو، خصوصاً ملک پاکستان کے لیے ضروری مانگا کرو، امت مسلمہ کے لیے ضروری مانگا کرو۔ توجہ کرنی ہے، پوری حدیث کرنے لگا ہوں، ذرا ایک بار اونچی سبحان اللہ چھوڑو۔ میرے سونے پیغمبر امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، رئیس الانبیاء، خاتم الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دوسری خوشی لی ہے وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، او کائنات والو جب دن قیامت کا ہوگا نمازی بھی کھڑے ہوں گے، غازی بھی کھڑے ہوں گے، مجاہد بھی کھڑے ہوں گے، اور پرہیزگار بھی کھڑے ہوں گے، حاجی بھی کھڑے ہوں گے، سخی بھی کھڑے ہوں گے، ساری باتوں والے کھڑے ہوں گے۔ رب فرمائیں گے روزہ دارو ذرا سائڈ پہ آ جاؤ، روزہ دارو ذرا علیحدہ ہو جاؤ، روزہ دارو علیحدہ ہو جاؤ۔ اب یہ روزہ دار علیحدہ
ہو گیا ہے، نمازی سے علیحدہ، حاجی سے علیحدہ، غازی سے علیحدہ، دنیا میں ساری عبادتیں کرنے والوں سے یہ علیحدہ ہو گیا ہے۔ میں نہیں کہتا، میرے پیغمبر نے فرمایا، میرا عقیدہ اور ایمان ہے زمین و آسمان کا نظام بدل سکتا ہے پر سونے نبی کے فرمان میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں آ سکتی۔ میرے سونے نبی نے فرمایا اس وقت اللہ کیا کریں گے؟ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، اللہ ما یلیق بشانہ، اپنی شان کے مطابق رب پردے ہٹا دے گا، فرمائے گا روزہ دارا میرا دیدار کر لے۔ تھوڑی خوشی ہے، اس سے کوئی اور خوشی ہو سکتی ہے؟ کیا معنی بنا؟ روزہ سبب ہے گناہوں سے بچنے کا، روزہ سبب ہے جنت میں جانے کا، روزہ سبب ہے جہنم سے بچنے کا، روزہ سبب ہے رب کی رضا کا، روزہ سبب ہے اللہ کی خوشنودی کا، روزہ سبب ہے اللہ سے ملاقات کرنے کا۔ اور کرسو رکھسو روزے پورے یا آدھے، کوئی بہانہ تو نہیں چلے گا۔ میں نے گزشتہ جمعہ بھی یاد کیا تھا، یہ جو بہانہ ہوتا ہے نا شوگر والا یا بلڈ پریشر والا، یہ بہانہ ہے، یہ مرتا نہیں ہے بندہ۔ میرے نبی نے فرمایا سومو تسہو، روزہ رکھو میں صحت دوں گا، یہ کہتا نہیں میں بیمار ہو جاؤں گا۔ پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو نبی کی بات پہ یقین ہے، تو جڑے بندے نو پیغمبر کی بات پہ یقین نہ ہو اس کا کیا بنے گا؟ مرتا شرتا کوئی نہیں ہے۔ رکھسو روزے تے تراویح بھی پوری